السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، میں اس موضوع پہ آج بات کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک رسم ہے جو بہت تیزی سے پھیلتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ رسم ہے جہیز۔ جہیز کا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہوا جا رہا ہے، اور جو امیر ہیں وہ تو شادی کر لیں گے، لیکن جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس گھر بھی نہ ہو، اور وہ کماتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ لیکن یہ جہیز والا مسئلہ جو ہے بہت تیزی سے مسلمانوں کے اندر پھیلتا ہوا جا رہا ہے، اور جہیز لینا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لینے والا بھی گنہگار ہے اور دینے والا بھی گنہگار ہے، دونوں۔ لیکن منہ کھول کر کے مانگ رہے ہیں، یہ شادی سے پہلے ہی طے کر لے رہے ہیں کہ ہمیں اتنا چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، یہ پیسے چاہیے، یہ سامان چاہیے، فریج، کولر، یعنی کوئی اس میں شرم نہیں ہے مسلمانوں کے اندر کہ مطلب ہم کیا چیز کر رہے ہیں جو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، جو اسلام میں ہے ہی نہیں، شریعت میں ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اپنے بیٹی کی شادی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ لوگوں کو تو معلوم ہے۔ اور شادی میں کیا ہے؟ شادی شریعت کے مطابق کیجئے نا، شادی شریعت کے مطابق کیجئے۔ شادی میں دہیج لینا نہیں چاہیے۔ شادی کے 6 شرعی اعمال ہیں، شادی کے 6 شرعی اعمال ہیں۔ شادی میں 2 فرائض ہوتے ہیں، شادی میں 2 فرائض ہوتے ہیں۔ یہ جہیز والا کہاں سے ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ ہم مسلمان سمجھنے لگے کہ یہی سب سے بڑا ایمان ہے ہمارا۔ ہم بیٹی والوں سے لیں گے، ہم بیٹی والوں سے مانگیں گے، تو بیٹی والے ہمیں مجبور ہو کر کے دیں گے۔ کیا وہ بیٹی پیدا کیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہو گیا؟ نہیں، وہ بیٹی اپنے لختے جگر کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے۔ اس سے بڑا جہیز کیا ہے؟ اس سے بڑا جہیز کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ اس کے لیے، وہ آپ کے گھر سب چھوڑ کر کے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے آپ کے گھر جاتی ہے، ہاں؟ اس سے بڑا جہیز اور کیا چاہیے؟ تو سامعین اکرام، شادی میں شریعت کے مطابق کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن بھی اس کا حساب ہونے والا ہے، اور اس قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر اس کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوں گے وہ بھی اگر دین کے راستے میں نکل گئے، کوئی حافظ بنے گا، کوئی عالم بنے گا، تو آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جہیز لینا یہ شرعین غلط ہے۔ تو سامعین اکرام، شادی کے شریعت کے مطابق کیجئے۔ جو شادی میں 6 شرعی اعمال ہیں، اس کے شادی میں 2 فرائض ہوتے ہیں، ایجاب و قبول۔ پہلا ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور ایک واجب مہر ہوتا ہے۔ ایک واجب مہر ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں۔ پہلا ایجاب و قبول ہوتا ہے، دوسرا 2 گواہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک واجب مہر ہوتا ہے، مہر جو دیتے ہیں شادی کے اندر۔ شادی جب کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ڈھول تاشے تماشے بجانے، گانے، ناچ وغیرہ سب ساری چیزیں طے کر دیتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو چلانے لگتے ہیں کہ اتنا مہر کیوں، ہم نہیں دے پائیں گے۔ 3 سنت ہوتے ہیں، خطبہ نکاح ہوتا ہے، تقسیم چھہارا ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اعمال کے کچھ شادی میں کیا جاتا ہے وہ غیر شرعی ہیں، خلاف سنت ہے۔ اس کے بعد ان چیزوں کے بعد جو کیا جاتا ہے وہ غیر شرعی ہیں، اس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منع کیا ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ دنیا کے اندر دوستوں اور رشتہ داروں کو دکھاوا کرنے کے لیے لوگ شادیوں میں طرح طرح کے ڈی جے بجاتے ہیں، طرح طرح کے گانے اور ناچ وغیرہ انتظامات کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو قطعی ناراض کرتے ہیں۔ دوست رشتہ دار خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
नाच गाने के लिए हज़ारों रुपये लुटा देते हैं और जब महर की बारी आती है तो चीखने और चिल्लाने लगते हैं। हाँ, इसके बाद लड़की वालों पर इतना प्रेशर डालते हैं जैसा लगता है इसने बेटी पैदा करके कोई गुनाह कर दिया है, जैसा लगता है इसने बेटी पैदा करके गुनाह कर दिया है दुनिया के अंदर। तो सामीन इकराम, इस जहेज़ के सारे मुसलमानों को आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। इससे गरीब घराने की जो लड़कियां हैं शादी करने के लायक हो गई हैं, लेकिन वो अपने शादी के लिए पैसे नहीं है तो बैठे हुए हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो शादी कर लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह करते जा रहे हैं। इसकी वजह से रोज़ क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब लेगा और फिर मुश्किलात पैदा हो जाएगा। तो ऐसा काम करके जाए दुनिया के अंदर कि हमें दुनिया के अंदर भी आसानी हो और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर रहम व करम फरमाए। तो सामीन इकराम, हम लोग को ये आगे बढ़ कर के रोकना होगा इससे, नहीं तो फिर न हम दुनिया के होंगे न और आखिरत के होंगे। सामीन इकराम, मैं इसी मौजू पे बात करना चाहता था जो आपके सामने रखा। आप लोग सोच करके बताइए कि क्या हमने ये बात जो किया है वो सही है। और सामीन इकराम, में आखिर चलते चलते आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।